بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم فلسفہ اور علم الکلام کا تقابل سبق نمبر 87 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فلسفہ اور مذہب کا باہمی تعلق جانا اور ان دونوں میں فرق و اختلاف کو دیکھا۔ فلسفے سے عقائد پر آنچ آتی ہے یا نہیں، اس سوال کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی اور ان دونوں کے دائرہ کار کو بھی دیکھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ فلسفہ اور علم کلام کا باہمی کیا تعلق ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ فلسفہ اور علم کلام میں اہم اختلافات کیا ہیں، اس سے بھی آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا ان دونوں میں کچھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، اور اگر مماثلت ہے تو وہ کیا مماثلتیں ہیں، کہاں پر یہ دونوں علم مل جاتے ہیں اور کن نکات پر یہ دونوں مختلف اور متفرق ہو جاتے ہیں، اور فلسفہ اور علم کلام کے موضوع اور مقاصد کیا ہیں۔ یہ سوالات آج کے سبق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم فلسفے کے تعارف کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی علم کلام کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو فلسفے کے تعارف میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک وسیع ترین علم ہے، اور فلسفہ کن چیزوں سے بحث کرتا ہے؟ حقائق اشیاء، علم، وجود، شناخت، اخلاقیات، عقل، زبان اور جمالیات جیسے موضوعات کا مطالعہ کرنا، یہ فلسفے کا دائرہ کار ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ فلسفہ آزاد علم ہے جس کا کوئی مخصوص مذہبی یا ثقافتی پس منظر نہیں ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ ایک آزاد علم ہے جو تمام تر علوم سے بحث کرتا ہے، اور دنیا کے ہر علم سے فلسفے کا تعلق تو ہے ہی ہے، اور فلسفہ اپنے نتائج تک منطقی استدلال اور عقلی تنقید کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس علم کلام کا تعارف اگر رکھا جائے تو علم کلام ایک پس منظر رکھتا ہے۔ فلسفہ آزاد علم تھا، علم کلام اسلامی علم ہے۔ فلسفہ ان تمام موضوعات کو شامل ہے، علم کلام اسلامی عقائد کی بنیادوں کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو عقلی دلائل کے ذریعے سے استنباط کرنا یہ فلسفہ اور علم کلام میں مشترک ہو گیا، لیکن موضوعات کے حوالے سے علم کلام فلسفے سے الگ ہو گیا کہ علم کلام کے موضوعات اسلامی عقائد ہیں اور فلسفے کے موضوعات تمام تر موضوعات فلسفے کا موضوع ہیں۔ علم کلام کے بنیادی موضوعات میں یعنی اسلامی عقائد میں اگر ہم اہم موضوعات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو خدا تعالی کی وحدانیت، جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اثبات نبوت، اور آخرت شامل ہیں۔ تو علم کلام کے ان موضوعات کو الہیات، نبوات اور سمعیات کے عنوان سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور علم الکلام اسلامی مذہب کے دفاع میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ علم الکلام اسلامی علم ہے تو یہ پس منظر یعنی مذہب اسلام رکھتا ہے، دین اسلام رکھتا ہے۔ اب فلسفے اور علم الکلام کے مابین جو اہم اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ پہلا اختلاف موضوعات کے حوالے سے ہے، جیسے ابھی گزرا۔ فلسفہ مختلف موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ وسیع علم ہے، اور علم الکلام صرف اسلامی عقائد کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اسلامی عقائد کا مطالعہ کرنا یہ بھی فلسفے کا موضوع بن گیا، لیکن انداز مطالعے میں بھی فرق ہے اور مقصد میں بھی فرق ہے۔ فلسفے کا مقصد ہے حقائق کی تلاش، جبکہ علم الکلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی عقائد کی بنیادوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور انہیں عقلی جواز فراہم کرنا، عقلی دلائل کے ذریعے سے ان بنیادوں کو مستحکم بنانا۔ اور روش میں بھی فرق ہے، فلسفے کی روش اور علم الکلام کی روش جدا جدا ہیں۔ فلسفہ منطقی استدلال اور عقلی تنقید کا استعمال کرتا ہے، کاٹ چھانٹ کا کام کرتا ہے، اور علم الکلام اسلامی حوالوں سے اور اسلامی روایات پر مبنی ایک علم ہے۔ تو علم الکلام اگرچہ وہ بھی منطقی استدلال کو استعمال کرتا ہے، عقلی دلائل کے ذریعے سے وہ بھی استنباط کرتا ہے، لیکن علم الکلام روایات اور اسلامی حوالوں پر مبنی علم ہے۔ اور اگر پس منظر کی بات کریں تو فلسفہ آزادانہ علم ہے،
اور علم الکلام اسلامی مذہب کا ایک حصہ ہے اور اسلامیات میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تو یہ ایک اہم اختلافات تھے، جبکہ ان دونوں میں مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مماثلتوں میں غور کیا جائے تو دونوں ہی علم کے میدان ہیں اور دونوں ہی حقائق کی تلاش میں ہیں۔ اور ایک اور اہم مماثلت یہ بھی ہے کہ دونوں ہی عقلی استدلال اور منطق کا استعمال کرتے ہیں اور استدلال کر کے اپنے نتائج کو سامنے لاتے ہیں۔ اور ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ دونوں ہی انسانی زندگی کے بنیادی سوالات سے نمٹتے ہیں۔ علم الکلام انسان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی بھی دکھاتا ہے، اور فلسفہ یہ دنیا میں جو مسائل ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان تمام سوالات کو حل کرنے کے لیے فلسفہ اپنی کاوشیں انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ مماثلت دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ تقابلی نکات بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ایک پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلسفہ ایک عام طریقے سے علم کی تلاش کرتا ہے، اس کی کچھ حدود نہیں ہیں، اس میں کئی مختلف مواد پر غور کیا جاتا ہے جن میں دینی موضوعات بھی ہیں۔ یعنی علم الکلام یہ بھی فلسفے کا موضوع ہے، تو ہم دینی موضوعات کو یعنی علم الکلام کو فلسفہ اسلامیہ کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ فلسفہ یہ تمام موضوعات سے متعلق ہے، تو علم الکلام یعنی علم العقائد اور علم الفقہ اور علم التصوف، ان کو ہم فلسفہ اسلامیہ کہہ سکتے ہیں۔ اور علم الکلام عام طور پر صرف دینی موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے اور انہی کے تجزیے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علم الکلام کی بنیاد دینی تصورات ہیں، دینی عقائد ہیں، اور اس کا مقصد عام طور پر ایمانی عقائد کو ثابت کرنا، مذہبی مسائل پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو فلسفہ ایک عام موضوع اور عام علم ہے جس میں دینی موضوعات بھی ہیں۔ اگر دینی موضوعات سے فلسفہ بحث کرے تو اسے ہم فلسفہ اسلامیہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی فلسفہ اسلامیہ کو علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق مقصد کے حوالے سے بھی ہے۔ فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ علمی یا فکری معاملات کو سمجھنا اور منطقی طریقے سے سوالات کرنا اور ان کو سمجھنا۔ علم الکلام کا مقصد منطقی طریقے کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، انسانوں کو اپنے مذہبی عقائد کو سمجھنے اور دفاع کرنے کی مدد فراہم کرنا ہے۔ علم الکلام کا مقصد عقلی طور پر بھی مضبوط کرنا اور نقلی طور پر بھی ان دلائل کو سامنے لا کر مذہبی عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ فلسفہ اور علم کلام میں علماء نے مختلف فرق نقل کیے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے سلائڈز میں رکھ چکا ہوں۔ مزید کچھ فرق میں دراسات فی علم الکلام والفلسفہ الاسلامیہ جو دکتور جمال المرزوقی کی کتاب ہے، اس سے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ دکتور جمال المرزوقی نے علم الکلام کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ علم ہے جس سے دینی عقائد کو ثابت کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ثابت کہاں کرنا ہے؟ علی الغیر، کسی دوسرے پر ان دینی عقائد کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ کس طرح ثابت کرنا ہے؟ دلائل کے ذریعے سے۔ اور اگر دلائل کے بعد بھی کوئی شبہ ہو تو فرماتے ہیں کہ علم کلام یہ وہ علم ہے جس سے آپ شبہ اور اعتراضات کا دفعیہ بھی کرتے ہیں اور خاتمہ بھی کرتے ہیں، مدلل جواب دے کے شبہات کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ متکلم وہ عقائد دینیہ کو لیتا ہے اور انہیں مسلم اور متفق علیہ قوایا سمجھتا ہے کہ اس پر تو اتفاق ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلے وہ قضایا کو اختیار کرتا ہے، دینی عقائد کو چنتا ہے، اس کے بعد وہ عقل کے ذریعے سے استدلال کرتا ہے، اگر عقل کے ذریعے سے ان پر استدلال کرنا ممکن ہو۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم دینی عقائد کو دین سے ہی لیں، نقل سے ہی لیں، قرآن و سنت سے ہی لیں، اگرچہ عقل کے ذریعے سے بھی استدلال کیا جانا ممکن ہو۔ اور یہی تو فرق ہے علم الکلام کا فلسفے سے۔ ابن خلدون نے علم الکلام اور فلسفے کے درمیان ایک فرق بیان فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ متکلمین کو دیکھیں تو متکلمین کے اکثر حالات آپ کو ملیں گے کہ وہ کائنات اور کائنات کے احوال سے بحث کرتے ہیں، اور ان احوال سے بحث کرنے کے بعد وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات، وجود باری تعالیٰ و صفاتہ، اور یہ ان کا ایک عام طرز ہے استدلال کرنے کا۔ یعنی متکلم جب وہ طبیعی موضوعات میں غور و فکر کرتا ہے، آسمان، زمین، سمندر، ان میں غور کرتا ہے،
تو وہ اس طور پر ان کو دیکھتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی موجد ہے، کوئی فاعل ہے، تو وہ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن اگر فیلسوف یہ الہیات میں بحث کرے تو فیلسوف صرف وجود مطلق کو ثابت کرے گا۔ تو یہ ایک فرق ابن خلدون نے بیان فرمایا کہ متکلم وہ موضوعات کو اس طور پر اختیار کرتا ہے کہ ایک دینی نظریہ وہ اس سے ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور وہ وجود باری تعالیٰ ہے، جبکہ فیلسوف صرف وجود مطلق کو ثابت کرے گا کہ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجود ہوگا، کوئی اور وجود ہوگا، تو وجود مطلق تک تو وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن دینی قضیے کے طور پہ فیلسوف ان طبیعی موضوعات میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اور تاش کبرا زادہ متوفہ 962 ہجری آپ بھی ایک فرق بیان فرماتے ہیں علم الکلام اور فلسفے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ متکلم جب وہ بحث کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ دین کیا کہہ رہا ہے، وہ دینیات کو، اعتقادات کو پہلے لائے گا، اس کے بعد وہ عقلی دلائل کو تلاش کرے گا، وہ دلائل جو ان دینیات کو مدد فراہم کر رہے ہوں اور انہیں مستحکم بنا رہے ہوں، انہیں تقویت بخش رہے ہوں۔ لیکن فیلسوف پہلے وہ اپنی عقل سے دیکھے گا، جو اسے دلیل سے اچھا لگے گا اس کو وہ اختیار کر لے گا، اور فیلسوف یہ نہیں دیکھے گا کہ دین کیا کہہ رہا ہے، بغض النظر، یعنی قطع نظر اس سے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، فیلسوف کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو متکلم پہلے عقیدہ بناتا ہے پھر استدلال کرتا ہے، فیلسوف پہلے استدلال کرتا ہے پھر عقیدہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک فرق علامہ تاش کبرا زادہ نقل فرما رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ متکلم نتیجے کو ذہن نشین کر کے سوچتا ہے، جبکہ فلسفی خالی ذہن عقلی طاقتوں کو بروئے کار لاتا ہے اور وہ کوئی نتیجہ اخذ کر کے پھر عقیدہ بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی عقل بغیر کسی نتیجے کے کچھ سوچنے پر کیا وہ قادر ہے؟ یعنی کیا انسانی عقل کسی جوہری سبسٹینٹیو مقدمے کو درست مانے بغیر بھی عقلی ایکسرسائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ علمی اعتبار سے غلط مقدمہ ہے؟ تو ابھی تک جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ تو یہی ہے کہ فلسفی پہلے دلیل لاتا ہے پھر عقیدہ بناتا ہے، متکلم پہلے عقیدہ اختیار کرتا ہے پھر دلائل تراشتا ہے۔ کیا عقلی طور پہ یہ ممکن ہے کہ ہم بغیر کسی نتیجے کے سوچیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسانی عقل کسی تناظر کے اندر ہی تو عقلی ایکسرسائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فلسفی بھی کوئی نہ کوئی تناظر رکھتا ہے، کوئی عقلی سوچ و بچار اور کوئی نتیجہ ذہن میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہے، تبھی تو وہ عقلی ایکسرسائز کر رہا ہے، وگرنہ عقل تو معطل ہو جائے۔ تناظر سے مراد کیا ہے؟ تناظر سے مراد یہ کہ وہ مفروضات جو انسانی عقل کے لیے ناگزیر ہوں، ضروری ہوں، اور عقلی ایکسرسائز کے دوران انسانی عقل ان پر یا تو سوال اٹھا ہی نہیں سکتی، اور اگر اٹھائے تو ان کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ اگر وہ ان پر سوال اٹھا دے تو عقلی ایکسرسائز یا تو رک جائے گی، معطل ہو جائے گی، اور یا پھر یہ کہ اس چیز کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں، یعنی مفروضات وہ چیزیں ہیں جو بدیہیات ہیں۔ سورج کا روشن ہونا، آگ کا گرم ہونا بدیہی چیز ہے، اب اس پہ عقل سوال نہیں اٹھا سکتی کہ آگ ٹھنڈی ہے اور سورج جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور برف جو ہے وہ گرم ہے۔ سوال ان چیزوں پہ نہیں اٹھایا جا سکتا، چونکہ اگر عقل ان پر سوال اٹھائے گی تو وہ عقل ہی معطل ہو جائے گی، وہ عقل ہی نہیں ہے جو بدیہیات پہ سوال اٹھائے۔ اب انسانی عقل کے پاس ان مقدمات کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ مقدمات جنہیں عقل بدیہیات ماننے پر مجبور ہے، امام غزالی نے انہیں کلیات عقلیہ کا نام دیا۔ نمبر دو، وہ مقدمات جن کا منبع یا تو خدا کے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ان کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، یا کوئی معاشرتی روایت یا خود انسانی خواہشات جن کے منبع میں شیاطین کی طرف سے کی جانے والی وحی بھی شامل ہے کہ شیطان انسان کے دل میں اگر کوئی بات ڈال دے، تو یہ وہ مقدمات ہیں جن کا انکار نہیں ہوتا۔ اور اب انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو دینی طور پر بالکل مقبول ہیں، معقول ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی روایات ہیں معاشرتی یا انسانی خواہشات کی، ان کو ہم دیگر مآخذ کہہ سکتے ہیں۔ اب علم الکلام اور فلسفے میں ایک فرق یہ ہے کہ متکلم جب عقلی ایکسرسائز کرتا ہے
تو وہ ایکسرسائز ہے جو خدا، رسول اور آخرت کے مقدمات کو ناگزیر مفروضات کے طور پر درست مان کر شروع کرتا ہے۔ یعنی متکلم کی جو عقلی کاوشیں ہیں وہ ان نتائج کو، مقدمات کو درست مان کر ہوتی ہیں جو تعلیمات الہیہ ہیں یا تعلیمات نبویہ ہیں۔ اور فلسفی جب وہ عقلی کاوشیں کرتا ہے اور عقلی ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ دیگر مآخذ کو درست معلوم ہونے والے مقدمات کی بنیاد پر شروع کرتا ہے، جو دیگر مآخذ ہیں، معاشرتی روایات اور انسانی خواہشات وغیرہ۔ تو فلسفی ان معلومات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد فلسفی ایک عقلی ایکسرسائز کو شروع کرتا ہے، اگرچہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسفی نتیجہ بعد میں اخذ کرتا ہے، عقیدہ بعد میں بناتا ہے، دلیل پہلے لاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فلسفی بھی کوئی نتیجہ ذہن میں رکھ کر ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ خلاصہ درس، علم کلام خالص دینیات کو زیر بحث لانے والا علم ہے، جبکہ فلسفی دینیات کو بھی زیر بحث لاتا ہے اور دیگر ابحاث سے بھی تعرض کرتا ہے۔ فلسفہ اور علم کلام دونوں منطقی تجزیے کو زیر بحث لاتے ہیں اور عقلی استدلال سے اپنے مقصود کو ثابت کرتے ہیں۔ متکلم اعتقاد رکھتا ہے، پھر استدلال کرتا ہے، اور فلسفی پہلے استدلال کرتا ہے، پھر عقیدہ بناتا ہے۔ مشہور یہی ہے، اس لیے میں نے اس کو اسی طرح لکھ دیا، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو فلسفہ بھی ایک نتیجہ ذہن میں رکھ کر ہی سوچ رہا ہوتا ہے، فلسفی کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، وگرنہ عقلی ایکسرسائز ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقلی استدلال اور تلاش حقائق کے لیے دونوں کی یکساں کوششیں ہیں، دونوں ہی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ جدید فلسفیانہ نظریات اور ان کا تجزیہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔